امام مہدی جن کا ظہور ہونے والا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کب ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور امت کو بتایا اور فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، جیسا کہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا۔ اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4086، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے، کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی تو اللہ جلال نے اس کا بدلہ کیا دیا، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں ترک الخلافۃ للہ فجعل اللہ من ولدہ من یقوم بالخلافۃ الحق، تو اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس خلافت کو خاص کر دیا، اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یملأ الارض عدلا کما ملئت قبلہ ظلما، جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک یہ حکومت سنبھالیں گے۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے 6826۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان کیا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہہ، کشادہ اس کی پیشانی ہوگی، اقن الانف، اس کی ناک لمبی اور اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، کما ملئت جورا وظلما، جیسے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی، یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کرے۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 711، یسقیہ اللہ الغیث یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا، خروج ہوگا، اللہ عز وجل انہیں بارش عطا کریں گے، وتخرج الارض نباتها، زمین اپنے نباتات کو نکالے گی، ویعطی المال صحاحا، اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساوات سے کرے گا، تکثر الماشیہ، چپائے خوب ہو جائیں گے، تعظم الامہ، امت خوب بڑھے گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یعدہ، وہ مال کو اس طرح تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا، کہے گا لے لو، اس قدر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کرے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7502۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 155، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدنا عیسیٰ بن مریم اتریں گے، فَأَمَّكُم مِّنكُم، لیکن امامت تم میں سے کوئی کروائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں گے، تدری ما امکم منکم، پھر بیان کیا فَأَمَّكُم بِكِتَابِ رَبِّكُم تبارک و تعالی و سنت نبیکم، وہ اللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ساتھ وہ امامت کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا
اور پھر ان کی بیعت کہاں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4085، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، ہم میں سے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے، یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا، یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دیں گے، جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدہر الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ عز وجلال لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، میرے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میرے خاندان میں سے ہوں گے، جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 156، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ فینزل عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے، فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، فیقول لا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے، ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ هذه الامہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ اعزاز ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ بات غلط ہے، اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجندی روایت کرنے والے ہیں، جو کہ ضعیف انسان ہے، جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے، الحافظ الجندی ھذا مجہول، یہ مجہول انسان ہے، واختلف علیہ فی اسنادی، اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا، اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بعد میں ہوگا لیکن مہدی کی بیت اللہ میں ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 7720، یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 2883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں 2884، یا رسول اللہ ان الطریق قد یجمع الناس، لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جمع ہوں گے، یہ کدھر لشکر جا رہا ہے؟ فرمایا فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، کچھ لوگ تو سمجھدار اس کو قصداً اس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے، کچھ مسافر بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جلال سب کو ہلاک کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے، یخسف باوسطہم، جب بیدار جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گی، تو جو سب سے آگے لوگ ہوں گے پچھلے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، پھر وہ بھی دھنس جائیں گے، صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا۔ تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی کتنے ایسے لوگ جو دانش و بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک بات ہے کہ ہدایت دینے کے لیے سیدنا عیسیٰ آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ امام مہدی یہ وہ ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جو
زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس طرح سیدنا عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، دجال کا ظہور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، تو وہاں امام مہدی بھی ہوں گے۔ سیدنا ابو جبیرہ بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت فی نسم الساعہ، مجھے تو آغاز قیامت میں بھیجا گیا۔ یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 5143، جبکہ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بعثت انا والساعہ جمیعا، میں اور قیامت اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔ ان کادت لتسبقنی، اور قریب تھا کہ قیامت مجھ سے سبقت لے جاتی۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے وقت پہلی نشانی جو امت کو سمجھائی ہے کہ آخری پیغمبر کا آ جانا، سید الرسل خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی قیامت اس کے بعد بہت قریب ہے۔ اور اس قدر قربت کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اکٹھے ہی بھیجے گئے ہیں، اور قریب تھا کہ قیامت میں اسے سبقت لے جاتی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کی پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ آخری الزمان پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قیامت کو اکٹھا بھیجنے کی بات کر دی۔ ان تین احادیث کی روشنی میں جہاں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، اس سے قیامت اور قرب قیامت کا احساس دلایا گیا ہے، وہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی کہ قیامت قریب ہے۔ کہنے والے اور قیامت کا انکار کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیسی قریب ہے، 14 صدیاں بیت گئی، اس کے باوجود قیامت ابھی تک نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی ایسا حتمی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مزید کتنے 100 یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال ابھی درکار ہیں قیامت واقع ہونے میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے تو مہدی کا ظہور ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت ابھی کافی دور ہے، لیکن قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ قیامت تو بہت قریب ہے۔ ایسے شبہات، ایسے اشکالات ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ہی وارد ہوتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کی باتوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، جو قرآن و حدیث کا انکار ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرنے میں جرأت کرتے ہیں۔ اس طرح کے شبہات کا جواب اس سے پہلے مفسرین دے چکے ہیں۔ ان جوابات میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جس طرح میری آمد اور قیامت یہ اکٹھے آئے ہیں، اس قریب اور بعید کو کس مفہوم میں سمجھنا چاہیے؟ قرب اور بعد، قریبی اور دوری، جہاں یہ دونوں لفظ نزدیک اور دور کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کا استعمال یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے، اس کے وقوع اور عدم وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کافر بھی اس وقت قیامت کے متعلق جو اپنی رائے زنی کرتے تھے کہ قیامت تو آنی نہیں ہے، تو قیامت قریب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت واقعتاً آنے والی ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور کافر اس بات کا انکار کرتے تھے، جس انکار کی حقیقت کو قرآن اور حدیث نے کھولا کہ نہیں، تم تو سمجھتے ہو قیامت آنی ہی نہیں، قیامت آئے گی، یہ واقع ہوگی، یہ ایک یقینی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل ما آت فہو قریب وواقع لا محالہ، جو چیز آنے والی ہو اسے قریب ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کا وقوع جو ہے وہ لا محالہ ضروری ہے۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جس کا وقوع یقینی ہو، جس کا واقع ہونا حقیقی ہو، اسے قریب ہی کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، کیسے قریب ہوئی؟ قیامت کے قریب اور بعید ہونے کا معنی اس کے قرب اور بعد کو سمجھنے کے لیے کائنات کی عمر کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ عمر کے اعتبار سے سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے اب تک اس کی مجموعی عمر کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ تو تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری مدت بقا اتنی ہے جتنی مدت نماز عصر سے غروب شمس تک ہے۔ عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو صحیح بخاری میں ہے 7467، اور یہ جو عسى ان يكون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہے، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے والی ہے۔ وہ لکھتے ہیں قربہ لأن ما بقي من زمان الدنیا اقل مما مضى منه، قیامت قریب ہے کیونکہ دنیا کی عمر کا جتنا باقی حصہ ہے اس سے بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ کہاں 1,24,000 پیغمبروں کی بعثت ہوئی، کہاں آخری پیغمبر تشریف لا چکے، جب اس ہستی کے بعد کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں، تو یہ ایک بدیہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ اس کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے احکامات آنے تھے وہ آ چکے، اب تو اس کی تنفیذ کے لیے کوشش کی جائے گی۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے سچے وارث ہیں وہ انہی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں اپنی زندگیاں کھپائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے یہ نشانیاں چلتی چلتی بڑی نشانیوں کی طرف منتقل ہوں گی اور آخر قیامت آ جائے گی۔ اس بات کا ایک تیسرا جواب بھی بن سکتا ہے کہ قیامت کے قرب و بعد کو سمجھنا کہ قریب ہے کہ دور ہے، 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ بھی موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو قیامت انتہائی قریب ہے، جبکہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہے؟ کہ لوگ ہی سمجھتے ہیں نا پتہ نہیں ابھی میں کو 50-60 سال مزید زندہ رہوں گا، اللہ کا تو علم ہے کہ کب موت وارد کرنی ہے کس انسان پر، اور جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، تو بہت قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہ آیات جو قیامت کے متعلق اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے والی تھی، ان کے اولین مخاطب کفار مکہ تھے، ان کو یہ وعید سنائی گئی، انہیں قرب قیامت سے ڈرایا گیا، مگر ان کی زندگی بیت گئی، مزید 1400 سال بیت گئے، لہذا وقوع قیامت لوگوں کے لیے بعید اور انتہائی بعید ہے، لیکن اللہ کے حساب سے دنیا کی کل مدت زندگی چند دن سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کو قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دن دنیا کی 1000 دن، اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے علم کے مطابق یہ قریب ہی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ عز و جلال کے علم کے مطابق تو قیامت بہت قریب ہے، اور اس کی تائید یہ آیت بھی کرتی ہے انہم یرونه بعیدا ونراہ قریبا، وہ لوگ تو اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور قریب سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے،
اس کے بعد قیامت قریب ہے۔